ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک کو بات کر رہا ہوں جو آج میرے لیے بہت مشکل ہے، وہ ہے ہمارے تعلقات، اور اس تعلقات کو بگاڑنے میں ایک رول پلے کرتا ہے غصہ۔ غصے پہ کیسے قابو پائیں؟ لیکن آج یہ ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تبسم الوی صاحبہ، جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کے جو مشورے آ رہے ہیں، آپ کے جو فیڈ بیک آ رہا ہے، بہت ویلیویبل ہے۔ اسپیشلی میں مسعود رضا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے نانا کی اگزامپل دی کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ ہر جگہ پہ بہت لو کر دیں، تو جو بھی بات ہوگی جو اس سے بہتر ہوگی آپ اس کو انجوائے کریں گے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے ہمارے پاس آپ لوگوں کے سوالات بھی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ سے بھی باتیں کریں گے۔ امرین صاحبہ کا سوال تھا، اور امرین صاحبہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی اس طرح کی جتنی بھی خواتین ہیں، ان کا یہ مسئلہ تھا کہ 35 سال عمر ہے، شادی کو 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے 1-2 سال سے بہت غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آ گیا، کیا کریں؟ دیکھیں، شروع کے تو شادی کے سال گزرتے جاتے ہیں نا، انسان کو ایک امید بھی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب امید ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت جب امید ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت پہ اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، انسیکیورٹی، یہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ آئی تھنک ایسی کیس میں، ایسی سچویشن کے اندر ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی سائیکالوجسٹ سے، سائیکائٹرسٹ سے ضرور ہیلپ لینی چاہیے۔ اور خواتین میں ویسے ہی ڈپریشن، انگزائٹی کامن ہوتی ہے، اور پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، اس میں غصہ، چڑچڑاپن بڑا ہوتا ہے، تو وہ چلیں امرین صاحبہ کو ایک سجیشن ڈاکٹر صاحبہ کا یہ ہے، یا امرین صاحبہ سے ملتی جلتی جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں یا جتنے بھائی ہیں جن کے گھر اولاد نہیں ہے، اور باقی ایک لگتا ہے پوری دنیا کو دیکھ کے کہ لوگوں کے گھر میں اولاد ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ کون سی آزمائش ہے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کی سائیکیٹرک ہیلپ لیں، ایک مشورہ میں بھی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اس دنیا میں کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ اس وقت موجود نہیں ہیں، اور وہ ایسے بچے ہمارے یہاں عبدالستار عیدی صاحب کے اپنا گھر میں، یا چیبہ صاحب کے، یا بہت سارے ایسے اداروں میں موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ 10 سال 15 سال گزر گئے اگر، تو کوئی بات نہیں، آپ جائیے ایک بچہ اڈاپٹ کیجئے۔ آپ ایک تو اس بچے کی زندگی بنائیں گے، اور جب آپ وہ بچہ آتا ہے نا، تو آپ یقین کیجئے وہ جب گھروں میں اس کی شور ہوگا، اس کی باتیں ہوں گی، آپ بھول جائیں گے، آپ اس کو محبت دیں گے، وہ آپ کے اپنے بچے سے زیادہ آپ کا پیار کرے گا، آپ کا بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ اپنی زندگی کو خراب مت کیجئے۔ اس سے پہلے بہت سے میں نے کالر سے یہ کہا، تو بہت سارے لوگوں نے بچے اڈاپٹ کیے، اور الحمدللہ اس پروگرام کی بھی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کے جو فیڈ بیک آتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ میں آپ سے امرین، آپ سے بھی کہوں گا، اور باقی تمام بہنوں سے یا بھائیوں سے ہی کہوں گا، ویٹ نہ کریں، بلاؤ جو غصہ بڑھے گا، مایوسی بڑھے گی، آپ جائیے کسی ایسے ادارے میں، بچے کو اڈاپٹ کریں، اس کو اپنا بنائیے، زندگی کو آسان کریں۔ رضوانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری بہت ریگولر کالر۔ السلام علیکم رضوانہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، مزاج ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا تو ٹاپک ایسا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، بے شک، آج ہی لگ رہا ہے نا۔ اور یہ کہ محرم کا پہلا، اسلامی لحاظ سے پہلا سال شروع ہو چکا ہے محرم کا، بالکل۔ تو اس کے میں آپ کے چینل کے بولوں گی، اللہ میاں آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آپ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ، اور جتنے بھی بیمار سن رہے ہیں ان سب کے لیے کہوں گی کہ اللہ میاں ان کو صحت تندرستی دے نئے سال کے حساب سے، اور جن کو غصہ آتا ہے ان کو برداشت دے۔ کیا بات کی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور نا دوسری میں بولوں گی، آج میں آپ کو سوال نہیں کروں گی، میں آپ سے سولوشن دوں گی آپ کو نا۔ ابھی جو آپ ٹاپک چل رہا تھا نا، ساس اور بہو کا، بیٹوں کا، وہ سینڈوچ بن جاتے ہیں بیچ میں، تو اس کے لیے میں بولوں گی دیکھیں، ساس جو ہوتی ہے نا، بیٹے سے تو ناراض ہوتی ہے، داماد سے بڑی خوش ہوتی ہے، یہ ایک پہلی ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ بولوں گی میں آپ کو کہ نا، مطلب دیکھیں جو غصہ، آپ نے ایک ابھی پروگرام میں ایک بات بھی بولی تھی کہ جو غصہ بہت کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ غصہ کوئی بہت زیادہ کر رہا ہے نا، تو دوسرا وہ سن رہا ہے، تو میں کہوں گی بہت آسان سا سولوشن ہے کہ وہ منہ میں پانی بھر لے، اس کو نہ اس کو نگلنا ہے اور نہ اس کو پھینکنا ہے، صرف دانت بیچ کے بیٹھ جائے، پانی بھر لے، تو میں کہتی ہوں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور دونوں کانوں کا استعمال کرے، ایک کان سے سنے، اگر بہت زیادہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے نکال دے۔ میں سمجھتی ہوں دونوں کان اللہ نے اسی لیے دے رکھے ہیں۔ اور نماز سے دوستی کر لے، جس کو بہت غصہ آتا ہے نا، وہ نماز سے دوستی کر لے۔ آپ یقین کریں، یہ میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا ہوا اس بات کو نا، نماز سے دوستی کر لیں، کیونکہ آپ کسی اور سے بولیں گے نا تو میرے خیال سے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ جو آپ اللہ سے تہجد پڑھ کے یا فجر کی نماز میں، فجر کا ٹائم اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ اس سے کرنے اس سے آپ بات کریں، تو میں سمجھتی ہوں کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی، جتنا اگلا کوئی کہہ رہا ہوگا آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا اس بات کا۔ بہت بہت شکریہ، پورے پروگرام کا نچوڑ ہے جو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ
آپ نے بریک پہ یہی بات میں آپ سے یہی بات کری تھی ایگزیکٹلی کہ جو اتنے سارے مسائل ہیں ہم ان کو حل نہیں کر سکتے، نہ ہم کو کوئی طریقہ آپ کو بتا سکتے ہیں ایسا کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اپنا جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، جو غم ہے اللہ کے حضور بیان کریں. اور جب اللہ کے حضور بیان کرتے ہیں تو یقین کریں اتنا سکون ہو جاتا ہے انسان کو، کیونکہ کوئی انسان وہ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتا جس طریقے سے خدا کی ذات سمجھتی ہے، یہ ہم بلیو کر کے اگر کریں تو ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ یہ کرتے ہیں اور آپ امید لوگوں سے لگانے کے بجائے اللہ سے امید رکھیں کہ جو بھی کچھ میں برداشت کر رہا ہوں یا جو بھی کچھ میرے ساتھ ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی ذات کہیں نہ کہیں اس کا کہیں نہ کہیں جواب ضرور آتا ہے اور مسئلے کا حل بھی ہو جاتا ہے. بس برداشت اور اللہ کے آگے اپنا رونا، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور کوئی حل نہیں ہے. کوئی حل اچھا نہیں. ایک اور چیز، بہت سے لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اچھا موڈ ہے کبھی برا موڈ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرماننٹ ہی بڑے غصے والے ہوتے ہیں. عموماً وہ گھروں میں، جیسے کہ لاسٹ ٹائم ایک لڑکی نے مجھے فون کیا تھا، مریم آئی تھنک ان کا نام تھا، ہماری بہن ہے، کہ ان کے گھر میں انہوں نے کہا تھا کہ اتنا ماریا تھا، سوری، تو ماریا نے یہ بتایا تھا کہ ان کے گھر میں ان کے جو والد صاحب ہیں وہ غصے میں بہت تیز ہیں، اور اتنے غصے میں تیز ہیں اور کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئی تھی، ان کو ایکیوٹ اپینڈیسائٹس تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کوئی مرد کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اس کو مر جانے دو، لیکن مرد الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتا، پڑھنے نہیں دیا. ان کے دل میں اس وقت نفرت ہے. اس وقت تمام، میں نے ان سے پوچھا تھا کیسے لگتا ہے، میں کہنے لگی مجھے اپنے بھائیوں سے، اپنے والد صاحب سے شدید نفرت ہے. اچھا گھر میں اس طرح کا کوئی آدمی ہو تو اس کے ساتھ کیسے مینیج کریں؟ 24 گھنٹے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ سربراہ بھی ہے، کیسے مینیج کریں؟ کب تک صبر کریں؟ کہیں نہ کہیں تو پھر انسان وہ پھر اندر کا غصہ اپنا ریبیلیس ہو جاتے ہیں. ایسے بچے جب جہاں پر ماں باپ اس قسم کے ہوں تو بچے یا تو ریبیلیس ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کا کہنا ماننا. یہی چیزیں پیدا ہوتی بھاگتی ہیں اپنے گھروں سے. کیوں نہیں بھاگتی؟ بھاگ نہیں جاتی. ہوتا یہ ہے کہ وقت سے پہلے کیا، جب گھر کے اندر بانڈنگ اسٹرانگ نہیں ہوتی تو لڑکیاں جو ہیں وہ ذرا سی کہیں سے کوئی امپورٹنس ملتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ بس اب میرے مسئلوں کا حل ہو گیا، حالانکہ مسئلے حل نہیں ہوتے اس طرح سے، لیکن کرتے ہیں اس طرح سے بھی. یہ بڑی مشکل بات ہے آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے چلے اور اس قسم کی سچویشن کے اندر کیا کرنا چاہے. میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہے جو میں آپ کو دے دوں. ایک جواب میں دوں گا اس کا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. ٹاپک بہت گمبھیر ہے، اس کو ضرور کرتے رہیں گے آگے، آئندہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت مفید مسئلے کے حل تو بتائے ہیں. بڑا مشکل ہے، مجھے لگتا ہے میں کچھ اتنا بتا نہیں سکی ہوں. نہیں لیکن بات یہ کہ نہیں آپ نہیں بتایا، ہمارے کالرز نہیں بتایا، رضوانہ صاحبہ نے، مسعود رضا صاحب نے، لیکن بہت دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے خصوصاً. اور آخر میں ایک چیز یہ کہوں گا تمام ماں باپ سے، ایک زمانے میں ایک مثل مشہور تھی کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نکاح سے. اب ایسا مت کیجیے. شیر ہی ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے اندر انسانوں والی خصوصیات ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، لیکن اچھی تعلیم دیں، امپورٹنٹ چیز ہے، اور ان کی تربیت کریں اور ان سے دوستی کریں. کیونکہ یہ جو لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں یا لڑکے جو آوارہ گردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، کرائمس میں چل جاتے ہیں، اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ آپ ایک دوستی کا تعلق قائم کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام لوگوں سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے گھروں میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف ہے، چاہے وہ بھائی کے درمیان ہو، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہو، ساس بہو کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، ایک درخواست کروں گا، 4 دن کی زندگی ہے، بہت زیادہ زندہ نہ مجھے رہنا ہے، نہ آپ نے رہنا ہے، نہ باقی تمام لوگوں نے رہنا ہے. پلیز آج جائیے اپنوں کے آگے، نہ کوئی شرم ہوتی ہے نہ کوئی ایگو ہوتی ہے، جائیے ان سے لپٹ جائیے، ان سے جا کے کبھی کبھار لگتا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں بھی کی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے کہیے یار دفع کرو، میں نے غلطی کی ہے مجھے معاف کر دو، اور مل جائیے ان سے. عید کا بقرعید کا ویٹ مت کریں کہ عید آئے گی تو ملیں گے، بقرعید آئے گی تو ملے گی، ان کے برتھ ڈے ملیں گے. اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اور بڑوں سے یہ کہوں گا کہ چھوٹوں کو آپ چھوٹا ہی سمجھیں، پرفیکٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. چھوٹوں کی خامیوں کو جو ہے آپ نظر انداز کریں، بہوؤں کی خامیوں کو نظر انداز کریں. اور جیسے رضوانہ نے کہا کہ داماد زیادہ اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹوں سے ناراض ہو جاتی ہیں، داماد سے ناراض نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی بیٹی کی زندگی کا تعلق ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ گھر میں جو مرد آتا ہے نا وہ دنیا سے لڑ کے آ رہا ہوتا ہے. ساس بہو کی جنگ سے کچھ نہیں ہوتا. بہوؤں کے لیے فرض یہ ہے کہ آپ کی، ٹھیک ہے، آپ آہستہ آہستہ ایک رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے. آپ ساس کی ایک بات اگر بری لگتی کوئی بات نہیں، وہ بھی بڑی ہیں
اور ان کا برداشت کریں گی, تھوڑا دن برداشت کریں گی, آپ کے حسن سلوک سے آپ کی ساس آپ کی ماں بن جائے گی. آہستہ آہستہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا. اور مسعود رضا صاحب کی جو بات ہے وہ بہت اچھی تھی کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ لو کر لیجئے, دنیا بہت اچھی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہنا؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ہمارے بچوں کی تربیت کی بڑی رول ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ان کو شیئرنگ سکھائی جائے. بالکل, بہت چھوٹی عمر سے جب ان کو شیئرنگ سکھائی جائے اور ہر وہ چیز جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو نہ دے دی جائے تو اس سے ان کے اندر پوزیشن بھی کم ہوتی ہے اور برداشت بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. اور یہ تھا ہمارا پروگرام. اس سے متعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv یا فیس بک پہ جا کے آپ اس سے متعلق اپنے سوالات, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کا پیج ٹائپ کریں, اس کو سبسکرائب کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.